کبھی سوچا ہے کہ کامیابی اور روحانی ترقی یہ چیزیں کبھی کبھی ہمیں خود پسندی کی طرف کیوں لے جاتی ہیں؟ آج ہم اسی خطرے پر بات کرنے والے ہیں جسے روحانی تکبر کہا جاتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت ہی دلچسپ خطبہ اس سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی بتاتا ہے۔ تو یہ سوال ہمیں سیدھا اس خطبے کے دل میں لے جاتا ہے۔ آخر ہوتا کیا ہے جب کوئی رہنما، کوئی لیڈر اپنے ہی تکبر کا شکار ہو جائے؟ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک تشویشناک آبزرویشن مائک ریکارڈی کے ایک خطبے سے لی گئی ہیں جو اس مسئلے کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں روحانی تکبر میں ایک خطرناک اضافہ دیکھا ہے۔ تو یہ تکبر ہے کیا آخر؟ خاص طور پر جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں، چلیں سب سے پہلے اس کی تعریف کو ہی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، روحانی تکبر کا مطلب صرف خود اعتمادی نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان کسی بھی قسم کی اصلاح ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور بس صرف اپنی ہی سوچ کو حتمی سچ سمجھنے لگتا ہے۔ اچھا، اس مسئلے کو اور گہرائی میں سمجھنے کے لیے یہ خطبہ پولیس رسول کی کہانی کا حوالہ دیتا ہے۔ ان کی زندگی تکبر کے خلاف جدوجہد کی ایک بہت ہی طاقتور مثال ہے۔ اب پولیس کو کچھ ایسے غیر معمولی روحانی تجربات ہوئے تھے، ایسے مکاشفات ملے تھے کہ وہ بہت آسانی سے تکبر میں مبتلا ہو سکتے تھے، اور یہیں سے ان کی کہانی اصل میں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہاں پولیس خود بتا رہے ہیں کہ ان کی تکلیف کا ایک خاص مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ انہیں تکبر سے بچانا۔ یہ کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کا حفاظتی اقدام تھا، ایک پروٹیکشن تھی۔ اور خطبے میں اس بات پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے کہ یہ وجہ اتنی اہم ہے کہ متن میں سے ایک نہیں بلکہ 2 بار دہرایا گیا ہے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ یہ سادہ سا جملہ اس پوری کہانی کا مرکزی نقطہ ہے، تاکہ میں خود کو بلند نہ کروں۔ یہی پولس کی ساری جدوجہد کی بنیاد تھی۔ اب اس تکلیف کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس نے 1 یا 2 بار نہیں بلکہ 3 بار اسے ہٹانے کے لیے دعا کی، لیکن جواب کچھ اور ہی آنے والا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر تکبر اتنا خطرناک کیوں ہے کہ اسے روکنے کے لیے اتنی شدید تکلیف کی ضرورت پڑی؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے خطبہ ایک بہت ہی طاقتور انالوجی استعمال کرتا ہے۔ خطبے میں تکبر کو صرف ایک چھوٹی موٹی خامی نہیں کہا گیا، نہیں، اسے ایک روحانی بیماری قرار دیا گیا ہے، ایک کینسر جو اندر ہی اندر پھیلتا ہے اور آہستہ آہستہ روح کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انالوجی کتنی گہری ہے۔ دیکھیں، جس طرح کینسر جیسی جسمانی بیماری کا علاج ایک زہر یعنی کیمو تھراپی سے کیا جاتا ہے، اسی طرح تکبر جیسی روحانی بیماری کا علاج بھی ایک قسم کے زہر یعنی مصیبت اور تکلیف سے ہوتا ہے۔ مان لیا کہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، لیکن اس کا آخری مقصد شفا دینا ہی ہے۔ اور یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے۔ خطبے میں جان کیلون کا حوالہ دیا گیا ہے، جو آگسٹین کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ تکبر کا زہر کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصور صدیوں سے مذہبی سوچ کا حصہ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تکبر صرف ایک گناہ نہیں بلکہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ اصل میں خدا سے آزادی کا ایک اعلان ہے، یہ کہنے کے برابر ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں، میں خود اپنا خدا ہوں، اور اسی ایک سوچ سے باقی تمام گناہ جنم لیتے ہیں۔ اچھا، اگر تکبر اتنا ہی خطرناک ہے تو پھر انسان اس کی طرف کیوں کھنچا چلا جاتا ہے؟ اب ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ شیخی مارنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ پولیس نے کیا کیا؟ انہوں نے شیخی مارنے کے پورے تصور کو ہی الٹ دیا۔ جہاں لوگ اپنی طاقت اور کامیابیوں پر فخر کرتے ہیں، وہیں پولیس نے اپنی کمزوریوں پر فخر کیا، مطلب ایسی باتوں پر جیسے ٹوکری میں بیٹھ کر دشمنوں سے بچ کر بھاگنا۔ اور یہ سوال تو تکبر کی بنیاد پر ہی کاری ضرب لگاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں ملا ہے، وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، تو پھر اس پر فخر کیسا؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی تحفہ ملنے پر تحفہ دینے والے کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنی ہی تعریفیں شروع کر دے۔ تو یہاں بات ایک انتخاب کی ہے، ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم یا تو اپنی شان بڑھا سکتے ہیں یا پھر مسیح کی۔ یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ایک کو بڑھنے کے لیے دوسرے کو گھٹنا ہی پڑتا ہے۔ تکبر کے اس گہرے اور تاریک تجزیے کے بعد خطبہ ایک بہت ہی خوبصورت متبادل پیش کرتا ہے، اور وہ ہے عاجزی۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ عاجزی میں آخر ایسی کیا دلکشی ہے۔ یہاں ہمیں حقیقی عاجزی کی ایک بالکل حیران کر دینے والی مثال ملتی ہے۔ پولیس کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ لوگ ان کے بارے میں کم سوچیں گے، نہیں، انہیں فکر اس بات کی تھی کہ لوگ ان کے بارے میں بہت زیادہ اچھا نہ سوچ لیں، انہیں ان کی حقیقت سے بڑا نہ سمجھ لیں۔ ذرا سوچیں، یہ آج کی دنیا سے کتنا مختلف رویہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاجزی صرف کمزوری کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک خوبصورت اور پرکشش خوبی ہے۔
یہ مسیح کے کردار کی عکاسی کرتی ہے اور یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی شہرت اور ساکھ سے زیادہ اپنی زندگی اور اپنے عقیدے پر توجہ دیں۔ اور آخر میں خدا کا پولس کو دیا گیا جواب اس پورے پیغام کا نچوڑ ہے، میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے کیونکہ میری طاقت کمزوری میں ہی کامل ہوتی ہے۔ مطلب حقیقی طاقت اپنی کمزوریوں کو چھپانے میں نہیں بلکہ انہیں تسلیم کرنے میں ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ اگر تکلیف تکبر جیسی بیماری کا علاج ہو سکتی ہے تو پھر ہماری اپنی زندگی میں آنے والی آزمائشوں اور مشکلات کا بھی کوئی گہرا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر سوچنا واقعی بہت اہم ہے۔